قرآن کریم میں اللہ رب العزت پورے ایمان کے اندر داخل ہو جانے کا حکم فرماتے ہیں۔ پورا ایمان، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں۔ کبھی ایمان کا غلبہ ہوا تو اسلامی احکام پر آ گئے، کبھی دنیا کا غلبہ ہوا تو دنیا کی طرف چلے گئے، ایسا نہیں، بلکہ جب ٹھیٹھ دنیا داروں میں رہنا ہے تو بھی اللہ والا بن کر رہنا ہے، اور جب اللہ والوں میں رہنا ہے تو بھی اللہ والا بن کر رہنا ہے۔ یہ ہے اصل چیز۔ اس کے متعلق یہ چیز آئے کیسے، یہ صفت آئے کیسے؟ دیکھو، یہ صفت پہلے دن نہیں آیا کرتی، یہ صفت پہلے دن نہیں آیا کرتی۔ اس صفت کے لیے پوری زندگی مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، پوری زندگی اللہ کرنی پڑتی ہے، پوری زندگی اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، پوری زندگی جو بھی ہو سکتا ہے بہرحال جہد اختیار کرنا پڑتا ہے۔ پھر کہیں جا کر یہ کیفیات اور یہ نورانیات اور یہ روحانیات، یہ سارا کا سارا پھر کہیں جا کر جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اتنا میسر فرما دیتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تو 20 سال سے مجاہدے کر رہا ہوں، اب تو میں رجل کامل بن گیا، ایسا نہیں کہہ سکتے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ پتہ چلا کہ پوری زندگی گزر گئی جہاد اختیار کرتے ہوئے، پوری زندگی گزر گئی مجاہدے اختیار کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے کہ پھر بھی منزل کے اس مقام کو نہ پہنچ سکا جس مقام کی تلاش میں سفر شروع کیا تھا۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے، کتنی بار ایسا ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی آیا حضرت تو ایک دم عجیب نگاہ رکھتے تھے صاحب، کیا نگاہ دی تھی اللہ نے انہیں۔ ایک آدمی آیا، حضرت سے ملاقات ہوئی، حضرت نے پوچھا بھائی کون ہے تو؟ کہ حضرت جی میں تو جلایا، وہاں کی زبان تھوڑا ایسی ہے، ایسی بولتے تھوڑا۔ اس نے کہا حضرت جی میں تو جلایا۔ اچھا بھائی کیا نام تیرا؟ کہ حضرت جی نام والی ذات تو اللہ کی، میرا نام تو فلاں ہے، جو بھی نام تھا۔ اچھا، حضرت کو اس کی یہ سادگی بہت پسند آئی۔ حضرت نے اسے پھر دوبارہ پوچھا، 2-3 مرتبہ اس سے پوچھا بھائی کون ہے تو؟ وہ ہر بار یہ کہتا رہا اجی حضرت جی میں تو جلایا۔ اچھا کیا نام تیرا؟ اجی حضرت جی نام والی ذات تو اللہ کی، میرا نام تو فلاں ہے۔ حضرت اس کی یہ بات سن کر چلے گئے۔ پھر دوبارہ کسی موقع سے جب تھوڑی بہت دیر میں ادھر سے آنا ہوا، پھر اس سے وہی کون ہے تو، کیا نام تیرا؟ پھر تہجد میں حضرت نے اس سے پوچھا کون ہے تو؟ اجی حضرت جی میں تو جلایا۔ کیا نام تیرا؟ اجی حضرت جی نام والی ذات تو اللہ کی، میرا نام تو فلاں ہے۔ اچھا چل جا، چل جا۔ اس کی تواضع حضرت کو ایسی پسند آئی کہ حضرت کی وہ جو چل جا تھی نا، اس میں وہ سب کچھ چھپا ہوا تھا جو تو لینے آیا تھا، جو یہاں اس خانقاہ میں لینے آیا تھا وہ چل جا میں ہی چھپا ہوا تھا۔ پتہ چلا ایک دن میں ولایت لے کر چلا گیا، ایک دن میں ولایت لے کر چلا گیا۔ ایک اور آیا، یا تو وہ آتا دکھا یا وہ جاتا دکھا۔ ایک آیا اور اپنے کپڑے اتارے اور وہاں ایک درخت پر ٹانگے اور چلا گیا۔ کسی خادم نے حضرت سے کہا حضرت وہ ایک آدمی آیا تھا اور پتہ نہیں وہ آیا تھا اور اپنے کپڑے یہاں درخت پر ٹانگ کے اور چلا گیا، پتہ نہیں کون تھا، اور کپڑے اور ٹانگ گیا۔ کہنے لگے بھئی اب نہیں آئے گا وہ۔ کہ جی کیوں؟ کہ وہ جو لینے آیا تھا وہ اس کو مل گیا، وہ جو لینے آیا تھا وہ اس کو مل گیا۔ تو جب ملتا ہے تو کبھی ایسے بھی ملتا ہے، جب ملتا ہے کبھی ایسے بھی ملتا ہے، اللہ والے کی ایک نگاہ پڑ گئی بس ہو گیا کام، ہو گیا کام۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتہ چلا کہ 20 سال تک مجاہدے چل رہے ہیں، اور 20 سال کے بعد جب اٹھا کر دیکھا تو کوڑا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، اس کو اجر تو ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ،
اجر تو اس کی مجاہدوں پر، اس کی ریاضتوں پر، اس کے ذکر اذکار پر، اس کی تہجدوں پر، اس کے نوافل پر، اس کی دعاؤں پر، اس کو اجر تو انشاءاللہ ملنا ہی ملنا ہے۔ لیکن یہ جو ذکر کی دنیا ہے، اور یہ جو ولایت کی دنیا ہے، اور یہ جو تصوف کی دنیا ہے، یہ میں جہاں تک میں سمجھا ہوں وہاں تک یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہی ہم نہیں جانتے۔ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کے کنارے کا ہی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ہر پھول کی، جس طرح ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے، ایسے ہی ہر صوفی کا تقوی الگ ہوتا ہے، ہر صوفی کا مزاج الگ ہوتا ہے، اس کی بزرگانہ بلندیاں الگ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں، جتنے بزرگوں کو دیکھیں گے ہر ایک کا معاملہ الگ ملے گا۔ اب بعض لوگ جو بیچارے ناواقف ہوتے ہیں وہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سا بڑا ہے، ان دونوں میں سے کون سا بڑا ہے۔ بس سمجھ لیجئے جو اس چکر میں پڑ رہا ہے وہ خواہ مخواہ اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے۔ ہمیں اس کی کیا ضرورت پڑی کہ ان میں کون سا بڑا ہے؟ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ کہنے لگے کہ جب میں مر جاؤں گا جب بتاؤں گا، یعنی جب میں مر جاؤں گا جب اس کا پتہ چلے گا کہ میں اللہ کا ولی ہوں یا نہیں ہوں۔ پوری زندگی آپ نے تہجد پڑھتے رہے، پوری زندگی تہجد پڑھتے رہے، اور اللہ کے یہاں، اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ پناہ میں رکھے، اللہ کے یہاں وہ قبول نہ ہو سکی۔ اللہ کے یہاں وہ پوری زندگی کی تہجد قبول نہیں ہوئی۔ اب یہاں تو ہم اس خیال میں رہے کہ میں تو بہت بڑا تہجد گزار ہوں، اور جب اللہ کے یہاں گئے تو اللہ کے یہاں وہ تہجد قبول ہی نہیں ہوئی۔ تو مجھے بتائیے ذرا، یہ تہجد ہمارے کس کام آنے والی ہے؟ یہ تہجد ہمارے کسی بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ بھائی اصل تو چیز ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جانا۔ ہم کئی بار اللہ کا ذکر بڑی کثرت سے کرتے ہیں، لیکن کئی بار ایسی لایانی ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، کئی بار ایسی لایانی ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ ایک طرف کثرت سے ذکر اور دوسری طرف سے کثرت سے لایانی۔ اس کی ایک مثال سنو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، سب کو معلوم ہے کتنا بڑا مقام ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دو آدمی حضرت کے پاس بیعت کرنے کے ارادے سے آئے، اور حضرت کی مسجد میں جب وضو کرنے لگے تو آپس میں کہہ رہا تھا ان میں سے ایک آدمی دوسرے کو کہ ہماری مسجد کا جو حوض ہے نا وہ اس حوض سے بہت بڑا ہے۔ اس نے کہا کہ اس حوض سے بہت بڑا، دیکھو جملے کو غور کیجئے، اس نے کہا اس حوض سے بہت بڑا ہے۔ حضرت نے وہ جملہ سن لیا۔ اب جب وہ لوگ قریب ہوئے حضرت کے بیعت کرنے کے ارادے سے، تو حضرت نے فرمایا بھئی تمہارا جو مسجد کا حوض ہے وہ ہماری مسجد کے حوض سے کتنا بڑا ہے؟ کہنے لگے حضرت پیمائش تو پتہ نہیں کتنا بڑا ہے، لیکن اس سے بڑا ہے۔ کہ اچھا ایسا کرو، واپس جاؤ اور اپنے حوض کی پیمائش کر کے آؤ، اپنے حوض کو ناپ کے آؤ۔ اب اس زمانے میں ایسا گاڑیوں کا سفر تو ہوتا نہیں تھا، کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی گھوڑوں پر جا رہا ہے، گھوڑوں پر تو مالدار لوگ جاتے تھے، ورنہ کئی بار تو پیدل ہی جانا ہوتا تھا۔ وہ بیچارہ پیدل وہاں گیا، اپنے وطن جہاں کا بھی ہوگا، ہندوستان تو اس وقت کہاں تک لگتا تھا، افغانستان تک لگتا تھا، اب وہ پتہ نہیں کہاں کا ہوگا بیچارہ۔ وہ اپنے وطن تک واپس گیا، اپنے حوض کی پیمائش کی، پھر واپس آ کر اس والے حوض کو دیکھا تو وہ ایک بالشت بڑا نکلا اپنا حوض۔ اب حضرت کو آ کے بتایا کہ حضرت ہمارا حوض ایک بالشت بڑا ہے۔ کہ تم کیسے آدمی ہو، تم نے تو کہا تھا بہت بڑا ہے۔ بڑا ہے ٹھیک ہے، لیکن تم نے تو کہا تھا بہت بڑا ہے۔ بہت بڑے کا مطلب تو پھر بہت ہی بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس بات میں احتیاط نہیں رکھتے کہ سچ اور جھوٹ کی پرواہ نہیں کرتے، تمہیں زبان کی لائن کی کوئی پرواہ نہیں ہے، زبان سے جو جملہ نکل رہا ہے۔ تمہاری اصلاح میرے پاس نہیں ہو سکے گی، تم جاؤ۔ کتنی سی بات ہے، اس سے بڑی بڑی باتیں ہم روزانہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اور وہاں ایک کہنے کے لیے چھوٹی سی بات ہے، لیکن اللہ والوں کی نظر دیکھیں آپ، 4 باتیں ہیں، اگر ان چیزوں پر ہم نے خیال نہیں رکھا
تو ہم لمبے لمبے ذکر کرنے کے بعد بھی ذکر کسی کا نفع سے خالی نہیں ہے، یاد رہے، لیکن اتنے نتیجے کو اور اتنے نفع کو ہم نہیں پہنچ سکتے جتنے نفعوں کو ہم پہنچ سکتے ہیں اگر ہم نے 4 چیزوں کا خیال نہ رکھا۔ ایک بات یہ ہے، ہماری زبانیں محفوظ رہیں، چغلیوں سے محفوظ رہیں، جھوٹ سے محفوظ رہیں، گالی گلوچ سے محفوظ رہیں، الزام تراشیوں سے محفوظ رہیں، اور ہر اس چیز سے محفوظ رہیں جو گناہ کی قبیل میں داخل ہوتی ہے۔ ہماری زبان ہر اس برائی سے پاک رہے جو برائی کے زمرے میں آتی ہے، جو بات برائی کے زمرے میں آتی ہے اس بات سے ہماری زبان پاک رہے، ایک بات۔ دوسری بات، ہمارا ذہن پاک رہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، ہمارے ہندوستان کی ایک بیماری ہے، ہمارے ہندوستان کا ایک مرض یہ ہے کہ یہاں شریف لوگوں کی نگاہوں سے بھی غیر محرم محفوظ نہیں رہتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا مرض ہے، اور یہ ہمارے یہاں غیر مسلموں سے آیا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم تو عفت اور عصمت والی قوم ہیں، لیکن غیروں کے یہاں سے ہمارے یہاں یہ بیماری ہے۔ اور اب یہ حال ہے کہ بعض اوقات ہمارے بعض شریف لوگ بھی نگاہوں کو نہیں بچا پاتے ہیں، اور جب نگاہیں نہیں بچتی تو پھر جو دیکھا ہے اس کو ذہن سوچتا ہے، اور ذہن سوچ کر اس کو دل کو منتقل کرتا ہے، اور پھر دل اعضاء کو تیار کرتا ہے کہ چلو اس طرف جس طرف دل سوچ رہا ہے، ذہن سوچ رہا ہے۔ اس لیے ذہن کی پاکیزگی، اور ذہن کی پاکیزگی کے لیے نگاہوں کی پاکیزگی نہایت 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 اہمیت رکھتی ہے، نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ زبان کی پاکیزگی، ذہن کی پاکیزگی۔ جب کئی بار نوجوان لوگ خاص طور سے یا بیویوں سے دور رہنے والے جب بستروں پر لیٹتے ہیں تو کئی بار ان کے خیالات بھٹک جاتے ہیں، سمجھ لیجئے یہ اپنے ذکر سے اتنا نفع نہیں اٹھا سکے گا۔ اس لیے جہاں زبان کی پاکیزگی ہو وہیں ذہن کی پاکیزگی بھی ہو، ذہن کی پاکیزگی ہو۔ تیسری چیز، شرمگاہ کی حفاظت ہو، شرمگاہ کی حفاظت ہو، کہ شرمگاہ کی لائن کا گناہ کرنے والا، 2 گناہ ایسے ذکر کیے گئے ہیں حدیث میں کہ 2 گناہ ایسے ہیں ان کا ارتکاب کرنے والا، ان کا ارتکاب کرنے والا جہنم میں اتنی دور پھینکا جائے گا جیسے مشرق سے مغرب، یہ حدیث میں ہے۔ 2 گناہ کیا؟ ایک تو زبان کی لائن کے گناہ، اور ایک شرمگاہ کی لائن کے گناہ، شرمگاہ کی لائن کے گناہ۔ یہ دونوں چیزیں بڑی خطرناک ہیں، یہ دونوں چیزیں بڑی خطرناک ہیں۔ ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ایک آدمی گزر کر جا رہا ہے، بائی دی وے اس کی چال میں کچھ کجی ہے، یا وہ عام لوگوں کے مقابلے تھوڑا ہٹ کر چلتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی لنگڑا ہے بیچارہ، ٹانگ سے معذور ہے، یا کوئی اور اس کو دقت ہے، بہرحال وہ تھوڑا سا اس کی چال ڈھال تھوڑی مختلف ہے۔ ہم اس کو دیکھ کر یا تو ہنس دیتے ہیں یا پھر آپس میں تبصرہ کرتے ہیں، دیکھو کیسا جا رہا ہے، اب دیکھیے یہ کیسا جا رہا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، ایک بزرگ تھے، ان کی گردن تھوڑی کوتاہ تھی، چھوٹی گردن، اور چہرہ بھی تھوڑا مختلف تھا، لیکن تھے اللہ والے۔ اب جب بازار سے یا گلیوں سے گزرے تو کچھ لوگوں کو انہیں دیکھ کر ہنسی آ گئی، وہ جانتے تھے کہ بھئی لوگ مجھے دیکھ کر ہنستے ہیں۔ انہوں نے کہا بھئی ایک بات بتاؤ، صنعت پر ہنس رہے ہو یا صانع پر ہنس رہے ہو؟ مجھ پر ہنس رہے ہو یا مجھے بنانے والے پر ہنس رہے ہو؟ میں خود تو نہیں ہوں نا ایسا۔ اگر میرا رنگ کالا ہے، گورا ہے، بھورا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یا میری گردن ایسی ہے، میرا چہرہ ایسا ہے، تو کیا یہ میرے اختیار میں تھا؟ میرے رب نے مجھے ایسا بنایا ہے، تو تم یہ بتاؤ تم مجھ پر ہنس رہے ہو یا مجھے بنانے والے پر ہنس رہے ہو؟ اب سمجھداری کا دور تھا، آج کل جہالت کا دور تو تھا نہیں، لوگ ایک دم سجدر رہ گئے کہ ان کی بات تو ہم تو ان پر ہنس کر کہیں ہم تو اللہ پر تو نہیں ہنس گئے، انہوں نے فوراً تائب ہوئے۔ تو یہ جو ایسے جو جا رہا ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہی تو کہا گیا تھا کہ عائشہ یہ جو تم نے اس کے متعلق جو ایسا کہا ہے نا، یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے۔ ہمیں شرابیوں سے نفرت، ہمیں زانیوں سے نفرت، ہمیں جھوٹوں سے نفرت، ان سب سے بڑھ کر خطرناک جرم تو غیبت ہے۔
غیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت اس جملے کو کہتے ہیں جو کسی کی غیر موجودگی میں کہا جائے اور وہ جملہ اس طرح کا ہو کہ اگر اس جملے کو وہ شخص سن لے جس کا آپ جملہ کہہ رہے ہیں، جس کے متعلق کہہ رہے ہیں، تو وہ اس کو پسند نہ کرے، بس یہ غیبت ہے، بس یہ غیبت ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسا جملہ کسی کے متعلق کہا کہ اگر اس جملے کو وہ شخص سن لیتا تو وہ اس کو پسند نہ کرتا، بس یہ غیبت ہے۔ اور یہ غیبت، یہ آپ کا تو زبان کا ایک جی میں تو ایک بات ہی تو بتا رہا ہوں، یہ آپ کی ایک بات، یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، آپ ماشاءاللہ سب ذاکرین ہیں، ذکر کرنے والا، آپ کسی حکیم کے پاس گئے ہوں گے، حکیم صاحب دوائی دیتے ہیں، ساتھ ساتھ پرہیز بتاتے ہیں۔ اگر آپ نے حکیم صاحب کی دوائی کھائی اور پرہیز نہیں کیا تو حکیم صاحب کے پاس جا کر پیسے پھونکنے کا آپ کو نتیجہ نہیں ملنے والا ہے، اس قدر جس قدر کے آپ پرہیز کے ساتھ نتیجہ حاصل کر سکتے تھے۔ ایسی ہی ہماری ذکر کی مجلسیں ہیں، یہاں آپ ایک مرتبہ اللہ کہو گے، نتیجہ پاؤ گے انشاءاللہ، لیکن اگر کوئی شخص پرہیزگاری کے ساتھ اللہ کو یاد کرے گا تو وہ زیادہ نتیجے حاصل کرے گا، زیادہ نفع حاصل کرے گا۔ اس لیے اپنے ان اعضاء کی پوری حفاظت، اپنے اوقات کو ضائع نہ کرو، اپنے اوقات کو ضائع نہ کرو۔ بزرگوں نے لکھا ہے بے وجہ کی باتوں پر بحث نہ کرو، کہ جب آدمی بحث کرتا ہے نا، جب آدمی بحث کرتا ہے تو کئی بار شدت ہو جاتی ہے، اور شدت میں کئی بار وہ اپنے قابو کو کھو بیٹھتا ہے اور ایسے جملے کہہ بیٹھتا ہے جو اس کے لیے سخت مضر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات بحث کے نتیجے کیا ہوتے ہیں، ایک واقعہ سناتا ہوں پھر بات کو ختم کریں گے۔ بنی اسرائیل کے اندر دو بندے تھے، دو آدمی تھے، ایک آدمی نیکوکار تھا، ایک آدمی برائی کا ارتکاب کرتا تھا۔ اب وہ جو نیکوکار جو شخص تھا، جو نیک آدمی جو تھا، اس آدمی نے اس دوسرے شخص کو جو نیک نہیں تھا، اس شخص کو تنبیہ کی کہ یا تو سدھر جا ورنہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ اس نے کہا یا تو سدھر جا یا اللہ تعالیٰ تجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ اب اپنے وقت پر دونوں کا انتقال ہو گیا، اللہ رب العزت کے حضور دونوں کی اپنے وقت پر پیشی ہوئی۔ اللہ کے یہاں اس نیکوکار کو بلایا گیا کہ بھئی یوں بتا، تو نے کہا تھا کہ یا تو سدھر جا یا اللہ تعالیٰ تجھے جہنم میں ڈال دے گا، تو نے اس بندے کو ہماری رحمت سے مایوس کیسے کر دیا؟ تو نے ہماری رحمت کو اتنا تنگ کیسے جان لیا، اتنا مختصر کیسے کر دیا ہماری رحمت کو؟ اور اللہ رب العزت نے اس کے ایک جملے پر اس کی ایسی گرفت فرمائی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا، اور اس شخص پر اتنا کرم فرمایا کہ اس کو جنت میں بھیج دیا۔ بحث، بے وجہ کی بحث، اگر وہ بحث ہے جو آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اضافہ کرتی ہے تو آپ کے لیے مبارک ہے، لیکن وہ بحث ہے جو کسی کو اونچا دکھانے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیے اور اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے، ایسی بحث سے بچنے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں جو دوائی ملتی ہے ذکر والی، اس سے پہلے یہ 2-4 باتیں ہوتی ہیں، یہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ یہ کیوں ہوتی ہیں، میں اس کے بھی متعلق ایک بات کہوں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہے، حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہے، کسی نے کہا حضرت کیا ذکر کرنے سے اصلاح ہو جائے گی؟ بڑا غور طلب یہ جملہ ہے۔ کسی نے کہا حضرت کیا صرف ذکر کرنے سے اصلاح ہو جائے گی؟ حضرت نے فرمایا کہ صرف ذکر کرنے سے اصلاح نہیں ہوگی، یہ حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ صرف ذکر کرنے سے اصلاح نہیں ہوگی بلکہ صحبت سالک بھی ضروری ہے، یعنی اللہ والوں کی صحبت بھی ضروری ہے۔ اصلاح جو ہوگی وہ اللہ والوں کی صحبت میں ہوگی، اللہ والوں کی صحبت میں ہوگی۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے تو جس طریقے پر ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں اس طریقے پر اللہ والوں کی صحبت اختیار نہ کی جائے، بلکہ اللہ والوں کی صحبت اس طرح سے اختیار کی جائے جب ہم اللہ والوں کے پاس جائیں تو ہم ان کو انسان جانیں کہ یہ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ان سے بھی غلطیاں ضرور سرزد ہوں گی، اور ہمارے پاس اتنا بڑا دل ہے کہ ہم ان کی غلطیوں کی بنیاد پر ان سے بدظن نہیں ہوں گے، ہم اس آنے جانے کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ بھی انسان ہیں۔
انبیاء अलैहिस्सलाम से चूक होती थी, भूल हो जाती थी, ये तो फिर भी बहरहाल एक आम से इंसान है, इनसे तो और भी बड़ी गलतियाँ होंगी और गुनाह भी होंगे बहैसियत बशर होने के। अच्छा ख़ताकार वो है जो तौबा में जल्दी कर ले। करेंगे इंशाअल्लाह इस तरह से। तो यहाँ ज़िक्र करना है और ज़िक्र के बाद बाहर जाकर गुनाहों से बचना है। और दूसरी बात मेरी ख़त्म हुई, एक बात लेकिन ये भी साथ में है कि जैसे हम यहाँ ज़िक्र करते हैं, यहाँ हम इज्तिमाई ज़िक्र करते हैं, आप रोज़ाना अपने शेख का बताया हुआ, जो जिनसे ताल्लुक़ रखते हैं, अपने शेख का बताया हुआ अमल पूरे एहतमाम से करें, पूरे एहतमाम से करें और उस तरह से करें जिस तरह से शेख ने बताया है। और अगर अभी हमारा किसी शेख से ताल्लुक़ नहीं है तो जो तस्बीहात यहाँ कर रहे हैं हम, इन तस्बीहात को रोज़ाना पढ़ें, या बाद साथी जो सुबह शाम की 3 तस्बीहात पढ़ते हैं उन तस्बीहात को सीख कर पढ़ें, तन्हाई में पढ़ें, बैठ कर पढ़ें, इस तरह पढ़ें जिस तरह से उनको पढ़ने का हक़ है, उनको भी सीखें। लेकिन ये नहीं, जब मैंने पहले भी कहा था, एक साहब ने कह दिया, हमने सुन लिया और हमने शुरू कर दिया, भाई ऐसे ज़िक्र में मज़ा नहीं आता, ऐसे दर्जात की तरक्की भी नहीं होती। अच्छा, दर्जात की तरक्की क्या है, ये भी एक मिनट में अर्ज़ कर दूँ। दर्जात की तरक्की ये बिल्कुल भी नहीं है। हमारे हज़रत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैं जब भी जाता था हज़रत फरमाते थे, कश्फ़ो करामत का नाम बुज़ुर्गी नहीं है। जब भी मैं जाता था हज़रत इसी बात को फरमाते थे, कश्फ़ो करामत का नाम बुज़ुर्गी नहीं है। आपके दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का ध्यान, अल्लाह की मारिफत, ये सब चीज़ें पहले के मुकाबले ज़्यादा होने लगी, पहले आपको फजर में उठने में भी तकलीफ़ होती थी, अब आप तहज्जुद में उठने लगे हैं। पहले आपको अपनी नमाज़ पढ़ने में भी तकलीफ़ होती थी, अब पहली सफ़ में जाकर आप नमाज़ पढ़ने लगे, यानी पहले से आपको तरक्की होने लगी है। कोई करामत नहीं खुली, कोई कश्फ नहीं खुला, कुछ नहीं हुआ, समझ लीजिए आप तरक्की की तरफ जा रहे हैं। समझ लीजिए आप तरक्की की तरफ। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके ऊपर कश्फ खुल जाए, करामतें खुल जाएँ, लो जी अब तो लोग हम भी माशाअल्लाह साहिब करामत हो गए। नहीं भाई नहीं, करामतों का नाम बुज़ुर्गी नहीं है। इस सिलसिले में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कश्फुल क़ुबूर के मुताल्लिक़, वो फरमाते हैं कि कश्फुल क़ुबूर जिसको हासिल हो जाता है, कश्फुल क़ुबूर मतलब कब्र के मुताल्लिक़ कुछ अहवाल जितना अल्लाह ताला उसके ऊपर मुनकशिफ फरमाया, तो कब्र के हालात उसके ऊपर खुलने लगते हैं कश्फ की शक्ल में। अब वो समझता है हम तो बुज़ुर्ग हो गए। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर यही बुज़ुर्गी है तो ये बुज़ुर्गी तो जानवरों को भी हासिल है, क्योंकि हदीस में है कि जो अज़ाब क़ब्र होता है उसको इंसान और जिन्नात के अलावा सब सुनते हैं, मतलब सारी मखलूक सुनती है। मतलब ये हुआ कि वो कश्फुल क़ुबूर तो पहले ही से बग़ैर किसी वजीफ़े के, बग़ैर किसी चिल्ला कशी के, बग़ैर किसी मुजाहदे के जानवरों को भी हासिल था। अब क्या जाने आपको बुज़ुर्ग जाने, जानवरों को बुज़ुर्ग जाने। मालूम हुआ कश्फुल क़ुबूर बुज़ुर्गी नहीं है। फिर बुज़ुर्गी क्या है? बुज़ुर्गी है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमारी ज़िंदगी ढल जाए और हमें देखकर लोगों को अल्लाह याद आने लगे, यह है बुज़ुर्गी। ठीक है भाई, आइंदा मेरी गुजारिश रहेगी कोशिश करें कि यहाँ आकर मगरिब पढ़ें। यहाँ आकर मगरिब पढ़ने का एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपको सूरह वाक़िया भी पढ़ने का मौका मिलेगा, आपको अव्वाबीन भी पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर पीछे से मगरिब पढ़ कर आ रहे हैं तो आपको अव्वाबीन नहीं पढ़ने का मौका मिला, आपको सूरह वाक़िया भी पढ़ने का मौका नहीं मिला। सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ा करें, इंशाअल्लाह सूरह वाक़िया पढ़ने वाले को फ़ाक़ा नहीं होगा, और सिर्फ फ़ाक़ा नहीं होगा बल्कि तंग दस्ती भी नहीं होगी। इसलिए सूरह वाक़िया पढ़ें और अव्वाबीन भी पढ़ें, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ मगरिब पढ़ें। और क्या ही अच्छी बात है कि मगरिब से पहले हम थोड़ी सी देर अगर अल्लाह से कुछ कह सुन लिया करें, खामोश तरीक़े पर अल्लाह से कुछ कह लिया करें। ठीक है भाई, इंशाअल्लाह 5 तस्बीह का अमल है।